ایک بادشاہ گزرے ہیں شیخ حمید الدین، ایک علاقے کے وہ گورنر تھے، امیر تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد بڑے نیکوکار تھے، بہت عبادت گزار۔ گھر میں ایک باندی رہتی تھی۔ جب والد کے انتقال کے بعد شیخ حمید الدین اس پورے علاقے کے حاکم بنے، امیر بنے، تو بہت ہی عمدہ سا مکان تھا، تمام چیزیں موجود تھیں۔ ایک باندی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے آرام کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے پہلے جا کر میرے کمرے کو ٹھیک کر دینا، بستر کو صحیح کر دینا۔ چنانچہ بیچاری غریب گھر کی باندی روزانہ وقت پہ جا کر بستر ٹھیک کرتی ہے، کمرے صاف کر دیتی ہے۔ حمید الدین بادشاہ جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، بیچاری غم کی ماری، غریب کی بیٹی تھکی ہوئی تھی، تھکی ہاری تھی۔ اس نے بستر ٹھیک کیا، اور کبھی ایسے بستر پہ سونے کا موقع اسے میسر نہیں ہوا تھا، مگر اس کے دل میں للچاہٹ نہیں تھی۔ وہ گھر میں چٹائی پہ سوتی تھی مگر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس نے ایک دن خیال کیا کہ ذرا دیکھے تو صحیح بستر پر سوتے ہوئے کیسا لگتا ہے، ناشکری کے طور پہ نہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ ذرا ایسے بستر پہ سو کے دیکھیں کیسا لگتا ہے۔ بیچاری غم کی ماری، غریب کی بیٹی، اللہ نے جو کچھ دیا تھا اسی پہ شکر گزار، لیٹی تو اچانک تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں شیخ حمید الدین بادشاہ آئے، اور جب دیکھا کہ اچھا یہ کام والی، یہ باندی، یہ میرے بستر پہ سو جائے، آیا دو چار تماچے اسے رسید کر دیے، دو چار لافے لگا دیے۔ اب وہ بندی کھڑی ہو کے رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگی۔ وہ اللہ کی بڑی عجیب بندی تھی، دیکھنے میں غریب کی بیٹی، دیکھنے میں کام والی، مگر دل اس کا اللہ سے جڑا ہوا۔ اے میری ماں بہنیں، دنیا میں کون اللہ کی نگاہ میں مقرب ہے، کون اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، کون ایسی عورت جو صرف 5 نماز پڑھ لیتی ہو، زیادہ نہ کرتی ہو، کیا خبر وہ ہم سے، آپ سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقرب ہو، کیونکہ اس کے دل میں عاجزی ہے، اس کے دل میں تواضع ہے، اس کے دل میں بڑائی نہیں ہے۔ وہ گھروں میں کام کر کے کھانا آپ کا لے کر جاتی ہے، اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کھلا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ آپ گھر میں آرام سے رہتی ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے تیار آ جاتی ہیں، آپ چاہے تلاوت کرتی ہوں، چاہے نماز پڑھتی ہوں، چاہے روزے رکھتی ہوں، چاہے اعمال صالحہ کرتی ہوں، مگر زبان خراب ہے، دل خراب ہے، یاد رکھو ہو سکتا ہے وہ بیچاری کام والی گھروں میں غربت کے ساتھ 2 روٹی کی امید پر آ کر کام کرنے والی، بہت ممکن ہے کہ اپنی زبان کی نرمی اور شکر اور دل کی تواضع انکساری کی بنا پر وہ اللہ کے ہاں آپ سے مقرب اور بہتر ہو۔ خدا پاک کے ہاں نہ خاندان دیکھا جائے گا، کس کی بیوی ہے نہ شوہر دیکھا جائے گا، کس کی ماں ہے نہ بیٹا دیکھا جائے گا، نہ گھر کے زیب و زینت کو دیکھا جائے گا، نہ دولت کو دیکھا جائے گا، نہ آپ کے مکان کو دیکھا جائے گا۔ پروردگار نہ اونچے مکان کو دیکھتا ہے، نہ جھوپڑی کو دیکھتا ہے۔ پروردگار نہ اچھے کپڑے کو دیکھتا ہے، نہ پھٹے کپڑے کو دیکھتا ہے۔ پروردگار نہ عمدہ سینڈل کو دیکھتا ہے، نہ ایک معمولی چپل کو دیکھتا ہے۔ پروردگار دل اور زبان کو دیکھتا ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ آ گیا، زبان ہماری اونچی ہو گئی، آج ہمارے پاس کچھ آ گیا، بول ہمارے بڑے ہو گئے، دلوں کے اندر خمار آ گیا، کبھی ساس کی شکایت، کبھی نند کی شکایت، کبھی بہو کی شکایت، کبھی پڑوسن کی شکایت، کبھی جٹھانی کی شکایت، اور بول بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو میری ماں بہنیں، بڑے بڑے بول بولنے والے اللہ نے ان کی ناک کو رگڑ دیا ہے، چاہے دنیا میں رگڑ دیا ہو، چاہے قبر میں اللہ نے اس کی ناک کو رگڑ دیا۔ تو ہم سے اگر کوئی کمتر ہے دیکھنے کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہی اللہ کی بندی اپنے دل کی تواضع، دل کی انکساری، عاجزی کی بنا پر، اور دل کی اچھائی اور سلامتی کی بنا پر، اور زبان کے شکر کی بنا پر، اور آنکھوں کے جھکانے کی بنا پر، ہو سکتا ہے کہ وہی اللہ کے بندے 70 صدیق کے برابر ہو، اور ہم تلاوت اور نماز کے باوجود دل کی خرابی کی بنا پر ہم کسی مقام تک پہنچے ہوئے نہ ہوں۔ تو بادشاہ نے اسے 2-4 لافے لگا دیے، وہ بچی رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگی۔ اسے اور طیش آیا، ہنستی ہے تو؟ پھر کھڑا ہوا 2-4 چماچے لگانے کے لیے۔ تو وہ اللہ کی بندی کہنے لگی، بادشاہ سلامت،
میں اس بات پہ روتی ہوں کہ تھوڑی دیر، چند سیکنڈ، چند منٹ میں غفلت سے سو گئی تو اس کی سزا مجھے چند لافے ملے، چند تماچے ملے۔ میں سوچ رہی ہوں میرا مالک، میرے گھر کا مالک جس کا میں کام کرتی ہوں، شام کو مجھے 2 روٹی مل جاتی ہے، میرے گھر کی مالکہ جو مجھے 2 روٹی دیتی ہے، ہاتھ پہ رکھ دیتی، چل لے کے چلی جا۔ میں سوچتی ہوں تھوڑی دیر کی غفلت ہوئی ہے، چند لافے تماچے لگے ہیں، میری گھر کی مالکہ اور بادشاہ تو ہمیشہ غفلتوں میں رہتا ہے، تجھے قیامت میں کتنے تماچے لگیں گے کوئی گن نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، بیوی نے سنا، ملکہ نے سنا، اس کی عورت نے سنا، اس کا دل کانپ گیا، لرز گئی۔ اللہ اللہ، ہے تو غریباً، ہے تو فقیراً، ہے تو گھر میں 2 روٹی کی امید پہ کام کرنے والی، مگر کتنے پتے کی بات کہتی ہے۔ اس کی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے میری ماں بہنیں، دین کی باتیں، اچھی باتیں سنو تو اپنے کو نرم کرو اور غور سے اسے سوچو کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا عورت نے اپنے شوہر سے کہا یہ بڑے پتے کی بات ہے، اس پتے کی بات پر اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے ظاہر کو نہیں بدلا، اپنے باطن کو نہیں بدلا، اپنی زبان کو نہیں بدلا، اپنے رہن سہن کو نہیں بدلا، اپنے دل کو نہیں بدلا، تو حقیقت یہ ہے اس عورت کی یہ بات اس کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک اس کی زبان سے کہلا رہے ہیں۔ جب اللہ کسی کو کہلاتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی عورت اگر نہ بدلے، کوئی شوہر اگر نہ بدلے، تو اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ فوراً اس نے توبہ طائب ہوئی، شوہر سے بھی کہا کہ آپ بھی توبہ طائب ہو جائیں۔ ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن کی حسن اخلاق، جن کی سیرت، جن کے کردار، جن کی زندگی کے اچھے احوال شوہر کو بہتر سے بہتر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے بہت سی اللہ کی بندیاں ایسی ہوں گی جن کی نیکیاں اللہ کو اس قدر پسند آئے گی، جن کے دل کا حال اللہ کو اتنا پسند آئے گا، جن کے زبان کی نرمی اللہ کو اس قدر پسند آئے گی، جن کی شرم و حیا اللہ کو اس قدر پسند آئے گی، جن کے رات و دن کی تسبیح اللہ کو اس قدر پسند آئے گی، تو اللہ کہیں گے پردے کے ساتھ سنو، اپنے شوہر کے ہاتھ کو پکڑو، انگلی کو پکڑو، آگے آگے چلو، اپنے شوہر کو جنت میں لے جاؤ۔ کیسا اعزاز ملے گا، کیسا اکرام کہ ایک عورت اپنے شوہر کو جنت میں لے جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی ایسی ہے، غفلت میں ہے، تو اس غفلت کی زندگی کو ذرا چھوڑیے اور اللہ رب العزت سے ذرا مانگیے، ایسی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جن چیزوں سے آپ کی رحمت، آپ کی برکت، آپ کی عنایت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کی ہمدردی کا دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ ایسی چیزوں سے ہمیں بچا دیجئے، اور جن باتوں سے رحمتیں اس گھر کو تلاش کرتی ہیں، برکتیں اس گھر کو تلاش کرتی ہیں، اللہ کی مہربانی اس گھر کو تلاش کرتی ہے، جن چیزوں سے وہ چیزیں ہمیں عطا کر دیجئے۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، بہنوں سے کہتا ہوں، بڑی عمر کی ماں بہنوں سے کہتا ہوں، اپنے اللہ کے سامنے خوب دعا کر لیجئے، صدقہ نکال دیجئے تاکہ صدقہ نکال کر آپ کی دعا قبول ہو جائے، توبہ استغفار کر لیجئے، اللہ سے آنسو بہا کر مانگ لیجئے، پروردگار یقیناً آپ کو ایسی توفیق عطا فرمائے گا، ایسی ہمت عطا فرمائے گا، دل میں اللہ ایسی نورانی طاقت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے گا جن چیزوں سے ایک عورت کا درجہ بہت نیچے کو گر جاتا ہے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا جن اعمال سے ایک عورت کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔